بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، زمانے کی تبدیلی اپنے ساتھ بہت سے مسائل یعنی کہ ایشوز اور ڈیبیٹس لے کر آتی ہے۔ ان ایشوز اور ڈیبیٹس کو بروقت ایڈریس کرنا، انہیں صحیح روک دینا اور ان سے متعلق صحیح رہنمائی فراہم کرنا فکری اور عوامی ہر دو سطح پر نفوذ اور مقبولیت حاصل کرنے کے لیے شرط لازم ہے۔ واضح موقف اور صاف تصویر کسی بھی فکری تحریک کی لازمی ضرورت ہے، اور یہ ضرورت اس وقت شدید ہو جاتی ہے جب یہ فکری تحریک عام انسانی سماج کو اپنی جانب متوجہ کرنے اور اپنا حصہ بنانے کا عزم رکھتی ہے۔ بدلتی ہوئی دنیا اور اسلامی فکر کتاب زیر مطالعہ ہے، جس کے لکھنے والے یعنی مصنف رائٹر محترم سید سعادت اللہ حسینی صاحب ہیں۔ بدلتی ہوئی دنیا اور اسلامی فکر اس موضوع پر متفرق مگر بہت ہی اہم اور قیمتی مضامین کا کلیکشن ہے، یعنی کہ مجموعہ ہے۔ اس مجموعے میں تہذیب یعنی کہ کلچر، تکثیری سماج، پلورل سوسائٹی، سیکولرزم، نیشنلزم، نوآبادیت، روایت پسندی اور جدیدیت ماڈرنزم جیسے موضوعات پر اسلامی موقف کی ترجمانی کرنے والے بہت ہی فکر انگیز مضامین شامل ہیں۔ ہندوستان کی اسلامی تحریک کو علمی و فکری سطح پر کن چیلنجز کا سامنا ہے اور ان چیلنجز کا مقابلہ کرنے کے لیے کیا کچھ تیاریاں درکار ہیں، اس مجموعہ مضامین میں اس پر بھی تفصیل سے روشنی ڈالی گئی ہے۔ اس کتاب کا پہلا عنوان یعنی کہ فرسٹ ٹاپک، فرسٹ چیپٹر، اسلامی تہذیب کیا ہے، واٹ از اسلامک کلچر۔ آج ساری دنیا میں تہذیب کا سوال ایک بڑا ہی اہم اور بنیادی سوال بن گیا ہے۔ اہل اسلام پر یہ الزام بھی لگایا جاتا ہے کہ وہ مذہب اور تہذیب کو گڈ مڈ کر دیتے ہیں۔ ہمارے ملک میں بھی بہت سے لوگ یہ چاہتے ہیں کہ تہذیبی معاملات میں مسلمان پورے ملک کے ساتھ ہوں اور اپنے تہذیبی تشخص پر اصرار نہ کریں، یعنی کہ کلچرل آئیڈینٹیٹی۔ دوسری طرف بعض مسلمان بھی اسلامی تہذیب اور مسلمانوں کے بعض رواجوں کے درمیان فرق میں کر نہیں پاتے۔ ذیل کے مضمون میں اس بات کی کوشش کی گئی ہے کہ اختصار کے ساتھ اور ہلکے پھلکے انداز میں اسلامی تہذیب کا تعارف یعنی کہ انٹروڈکشن بھی کرایا جائے اور اس کی امتیازی خصوصیات بھی واضح کی جائیں، اور دوسری تہذیبوں سے اخذ و استفادہ کے اصول بھی بیان کر دیے جائیں۔ تہذیب کیا ہے، واٹ از کلچر۔ تہذیب یعنی کہ کلچر اور تمدن یعنی کہ سویلائزیشن کی اصطلاحات یعنی کہ ٹرمینالوجیز فلسفہ، سماجیات یعنی کہ سوشیالوجی، تاریخ، ہسٹری اور دیگر مختلف علوم میں کثرت سے استعمال ہوتی ہیں۔ ماہرین کے درمیان ان اصطلاحات کے معنوں کے تعلق سے مختلف آراء ہیں، اور اکثر لوگ ان دونوں اصطلاحات کو ہم معنی الفاظ کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ ہمارے نزدیک کسی سماج کی مشترکہ قدروں، جذبات، عقائد اور زندگی کے رویوں کے مجموعے کا نام تہذیب ہے۔ ان قدروں یعنی کہ ویلیوز، عقائد اور جذبات کا اظہار رہن سہن کے طور طریقوں، زندگی کے آداب و اطوار، لباس اور غذا کے ذوق اور آرٹ اور فنون لطیفہ کی صورت میں ہوتا ہے۔ انہیں ہم تہذیب کے مظاہر کہہ سکتے ہیں۔ گویا ہم کیا ہیں، واٹ وی آر، اس سوال کے جواب سے ہماری تہذیب کا تعین ہوتا ہے۔ تمدن یعنی سویلائزیشن کے نام ہی سے ظاہر ہے کہ اس کا مطلب شہری زندگی کی تنظیم اور اس میں آسانی پیدا کرنے کے لیے وجود میں لائے گئے اداروں یعنی کہ انسٹیٹیوشنز، وسائل اور سہولتوں کے مجموعے کا نام ہے۔ سیاسی و معاشی ادارے، پولیٹیکل اور اکنامیکل انسٹیٹیوشنز، سائنس اور ٹیکنالوجی، ابلاغ کے ذرائع یعنی کہ میڈیا، رفاع عامہ کے کام یعنی کہ ویلفیئر، تعمیرات کے انداز، کنسٹرکشنز کا سٹائل، نظم و نسق کے طور طریقے یعنی کہ ایڈمنسٹریشن کا طور طریقے وغیرہ تمدن کے مظاہر ہیں۔ گویا ہمارے پاس کیا ہے، واٹ وی ہیو، اس سوال کے جواب سے ہمارے تمدن کا تعین ہوتا ہے۔ اس تعریف کی رو سے تمدن بھی تہذیب ہی کی پیداوار قرار پاتا ہے۔ چونکہ تمدن انسان وجود میں لاتا ہے، اس لیے اس کی قدروں، عقائد، تصورات اور جذبات کا تمدن پر بھی اثر پڑتا ہے۔ اس لیے اس مضمون میں اسلامی تہذیب پر گفتگو کرتے ہوئے ہم تمدن اور اس کے مظاہر کو بھی زیر بحث لائیں گے۔ اسلامی تہذیب کی بنیادیں۔ اسلامی نظام زندگی کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ کچھ مستقل عقائد اور تصورات کی بنیادوں پر استوار ہے۔ زندگی کی ساری عمارت انہی عقائد کی بنیادوں پر تعمیر ہوتی ہے۔
اسلامی تہذیب کی بنیاد بھی یہی معتقدات ہیں اور انہی عقیدوں پر اسلامی تمدن کی عمارت بھی کھڑی ہوتی ہے۔ ان عقائد میں مرکزی عقیدہ توحید کا عقیدہ ہے۔ کائنات کا خالق و مالک خدا ہے جو صرف اور صرف ایک ہے، اس کی خدائی میں کوئی شریک نہیں ہے۔ اس نے نہ صرف ساری کائنات کی اکیلے تخلیق کی بلکہ اب بھی ساری کائنات پر اسی کا اقتدار قائم و دائم ہے۔ کائنات کی ہر چیز اس کے حکم کی پابند ہے۔ کائنات کے سارے وسائل کا مالک وہی ہے، حکومت اسی کا حق ہے، علم کا حقیقی سرچشمہ اسی کی ذات ہے، وہی اس لائق ہے کہ اسے منتہائے مقصود بنایا جائے۔ انسان اس زمین پر خدا کی اشرف ترین مخلوق اور اس کا خلیفہ و نائب ہے۔ سارے انسان ایک خدا نے ایک ماں اور ایک باپ سے پیدا کیے ہیں، اس لیے وہ سب ایک کنبہ ہیں اور ان میں ذات پات، رنگ، قومیت یعنی کہ نیشنلزم اور تاریخی ورثہ کی بنیاد پر کوئی تفریق اور کوئی اونچ نیچ نہیں ہے۔ خلیفہ کی حیثیت سے خدا نے انسان کے لیے زمین اور زمین کے وسائل کو مسخر کیا ہے اور اپنے پسندیدہ طرز زندگی اور قانون حیات سے انسان کو اپنے پیغمبروں کے ذریعے واقف کرا دیا ہے۔ آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد اب قرآن مجید اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت قیامت تک خدا کی مرضی، اس کا پسندیدہ طرز حیات اور اس کا قانون معلوم کرنے کے ذرائع ہیں، یعنی کہ ریسورسز ہیں۔ جو کچھ خدا نے انسان کو دیا ہے اس کے سلسلے میں اور اپنی زندگی کے معاملے میں وہ خدا کے سامنے جواب دہ ہے۔ اگر اس کی زندگی خدا کی مرضی کے مطابق گزری تو آخرت میں ہمیشہ کی کامیابی اس کا اجر ہے، ورنہ جہنم کی اذیتیں اور خدا کے دربار میں رسوائی اس کا مقدر ہے۔ انسان کا اصل مقصود خدا کی رضا ہے۔ اس رضا کے حصول کے لیے ضروری ہے کہ انسان خدا پر ایمان لائے، اسے حاکم، مالک اور قانون ساز تسلیم کرے، اس کی مرضی کو بلا چوں اچرا قبول کرے، زندگی اس کی مرضی کے مطابق گزارے، قانون اس کا قبول کرے اور اس کی امانتوں میں پوری امانت داری کے ساتھ تصرف کرے۔ یہ اسلامی عقائد کا مختصر خلاصہ ہے۔ ان عقائد سے کئی اصول نکلتے ہیں، انسان کی حیثیت معلوم ہوتی ہے، قانون، اخلاق اور زندگی کے طریقوں کے سرچشمے کے تعلق سے رہنمائی ملتی ہے، انسان اور انسانی سماج کے مقصد کا تعین ہوتا ہے، انسانوں کے درمیان تعلق کی نوعیت معلوم ہوتی ہے اور جذبات، احساسات، تخیلات، فیلنگز، تھاٹس اور آرزوؤں اور امنگوں کے لیے بنیادیں فراہم ہوتی ہیں۔ یہی اصول اسلامی تہذیب کی صورت گری کرتے ہیں۔ پہلا ایپیسوڈ مکمل ہوا۔ آنے والے ایپیسوڈ میں اسلامی تہذیب کی خصوصیات کا مطالعہ کیا جائے گا۔ جزاک اللہ۔